ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے بار مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فضا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمراہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا دیا چکا باز بلند پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بعد الجود والکرم والہ الکرام مبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْحَجُّ لِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ماہ ذی القعدہ چل رہا ہے، آنے والا مہینہ ماہ حج ذی الحجہ ہے۔ ویسے حج فرض ہونے کے 3 مہینے، ماہ شوال، ماہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ یہ مہینے ایسے ہیں کہ اگر ان مہینوں میں بندہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو پھر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل کا ماحول، آج کل کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ اب حکم میں تھوڑا ہمیں بدلنا پڑا، حکم تھوڑا بدل گیا۔ سرکار نے فرمایا جس نے بھی ان ایام کو مکہ مکرمہ میں پا لیا، بندہ شوال کا چاند دیکھ لیا، ماہ شوال میں وہ مکہ میں ہو یا ذی القعدہ کا مہینہ مکہ میں ہو تو پھر حج فرض ہے۔ اب حج کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ہمیں تو ویزا لے کر جانا پڑتا ہے۔ پرانا زمانہ تھا ویزا کی ضرورت نہیں تھی، بغیر ویزا کے لوگ ایسے اونٹ پر سوار ہو کر، کوئی گھوڑے پر تو کوئی پیدل ہی چلا جاتا، اور گیا تو اس کی من کی مرضی کی بات ہے، جب واپس آنا ہو آئے، نہ آنا ہو نہ آئے، سال رکے، 2 سال رکے، 10 سال رکے، 30 سال رکے، پوری زندگی گزار دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام مالک کوفہ میں رہتے تھے، پھر ایک دن خیال آیا کہ کوئی رسول میں بس جائیں، شہر رسول میں چلے جائیں، تو چلے گئے، پھر پوری زندگی شہر رسول میں گزار دی۔ آج اگر ہم چاہیں تب بھی نہیں گزار سکتے، ہمیں دھکے مار کر باہر کر دیا جائے گا، ویزا نہیں۔ تو اب یہ پرانا زمانہ تھا کہ لوگ پیدل سفر کرتے یا اونٹ وغیرہ پر سفر کرتے، تو ان کے لیے حکم یہ تھا اگر شوال میں تو مکہ میں ہے تو حج کے بغیر واپس نہیں جا سکتا، اب حج کر کے ہی جانا۔ تو شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ ایام حج شمار کیے جاتے ہیں، یہ حج کے دن شمار کیے جاتے ہیں۔ حج تو صرف 2 ہی دن ہوتا ہے، 9 اور 10 ذی الحجہ۔ حج تو صرف 2 ہی دن ہے، 9 کو ہاں آپ کو عرفات میں رکنا ہے، 10 کو طواف کعبہ کرنا، یہ بس حج، اتنا سا حج ہے۔ لیکن ان 2 دن کے لیے آپ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ پورے کے پورے ایام حج کے دن شمار کیے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر بندہ مکہ میں ہے تو پھر اس پر حج فرض۔ اب آج کل علماء نے فتویٰ بدل دیا، فتویٰ چینج کیا، بھئی یہ حکم جو ہے پہلے کے لیے تھا، آج کل تو ویزا کا پرابلم ہے۔ ہمیں اگر بندہ گیا شوال میں عمرہ کرنے گیا اور شوال میں وہاں موجود ہے، یا شوال سے پہلے ہی گیا تھا اور شوال کا چاند نظر آ گیا، کہتے اب حج فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب تو ویزا کا پرابلم ہے، اب وہاں رہنے نہیں دیا جا سکتا، لوگ نہیں رہنے دیتے، گورنمنٹ نہیں رہنے دیتی، اس کے لیے اب اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب کوئی مسئلہ نہیں، حج فرض نہیں۔ حالانکہ بہت سے علماء نے یہ کہا کہ اب بھی حج فرض ہے، اور اب بھی اگر اس سال نہیں کر سکتا تو آئندہ سال اس کی قضا کرے گا، لیکن بہرحال حج تو اس پر فرض ہو گیا ان مہینوں میں وہاں رہنے کی وجہ سے۔ بہرحال یہ تو ایک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیسے کن دنوں میں حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پر رب فرماتا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر حج کی استطاعت ہو اس پر حج فرض۔ نماز، روزہ، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔
نماز اور روزہ ہر مسلمان، امیر غریب فقیر جو بھی ہو جیسا بھی ہو اس پر فرض، لیکن اب وہ اس میں کچھ چیزیں استثناء ہیں، نابالغ ہے تو نہیں ہے، پاگل ہے تو فرض نہیں ہے، نماز روزہ فرض نہیں۔ اسی طرح سے حالت یعنی عورتوں کی مخصوص دن ہوتے ہیں جن میں ان پر نمازیں فرض نہیں ہیں، روزہ بعد میں قضا کرنی ہے لیکن اس ایام میں وہ بھی فرض نہیں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ نماز اور روزہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر ایک پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ صرف وہی دے سکتا ہے جو صاحب نصاب ہو، اسی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اسی طرح حج صرف اسی پر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کے ساتھ ساتھ مکہ جانے آنے کا خرچ اس کے پاس موجود، مکہ جانے تک کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، واپس آنے تک کا خرچ، اور ان دنوں میں جتنے دن وہ غائب رہے گا حج میں اتنے دن گھر والوں کا خرچ بھی موجود ہو، کہ وہ چھوڑ کر جائے گا تو گھر میں بھی کھانے پینے کے لیے ہونا چاہیے، گھر والوں کے لیے بھی خرچ ہونا چاہیے۔ تو اتنا سارا خرچ، یعنی صرف نصاب نہیں، یعنی کہ صرف صاحب نصاب ہو، جو یعنی کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی حج کا نصاب صاحب نصاب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں صرف صاحب نصاب ہونا کافی نہیں، صاحب نصاب بھی ہو، ساتھ میں آنے جانے اور وہاں رہنے کا خرچ بھی ہو، اور اتنے دنوں کا گھر والوں کا بھی خرچ موجود ہو، تب جا کر اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بندے پر حج فرض ہو گیا، وہ اتنا مالدار ہے، اور ایسے بہت سے مالدار ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال ہے کہ آئے جائیں اور اتنے دنوں تک گھر والے وہاں رہنے کا بھی خرچ، اور یہاں جو گھر میں رہیں گے ان کا بھی خرچ موجود، بینک بیلنس جمع ہوتا جا رہا ہے، بندے کو فکر نہیں کہ حج فرض ہو گیا، 5-10 لاکھ جمع ہو گئے، بندے کو فکر نہیں کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہوا اور اگر اس نے حج نہ کیا تو پھر اس کی مرضی کی بات ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی مرضی کی بات ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس لیے کہ اس نے تو اسلام کا اہم رکن حج جو فرض ہوا تھا وہ ترک کر دیا، وہ چھوڑ دیا، تو اب اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، اس پر اندیشہ کفر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی کہنے کا مطلب اب سرکار کے زمانے میں وہاں جو کمیونٹی تھی مسلمانوں کے علاوہ، وہ یہود تھے یا نصرانی تھے، وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، تو سرکار نے ان دو کا نام لیا۔ آپ اور ساروں کو، آپ جہاں رہتے ہو اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غیر مسلم ہو کر مرے، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، سرکار فرماتے وہ جیسے چاہے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کی مرضی کی بات، جیسے مرنا ہو مرے، اس لیے کہ حج فرض ہوا لیکن اس نے حج نہ کیا۔ تو ایسے بہت سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، جنہیں اللہ نے خوب مال دیا، لیکن بس وہ سوچتے رہتے ہیں کیا کریں گے ابھی دیر ہے، جیسے ہی صاحب نصاب ہو حج فرض ہو جاتا ہے، اب جتنا لیٹ کرے گا گنہگار ہوگا، جتنی تاخیر کرتا جائے گا گنہگار ہوتا جائے گا۔ اور حج، یہ حج نام ہے قصد کا، ارادے کا، زیارت کا، حج نام ہے قصد و ارادہ اور زیارت کا، ہم اللہ کے گھر کا قصد کریں، ارادہ کریں، یہ ہے حج۔ اور حج میں ہمیں جو ارکان ادا کرنے اور جتنے بھی مناسک حج ادا کرنے ہیں وہ سارے کے سارے مناسک یا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائیں ہیں، حضرت اسماعیل کی وفائیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، ان سارے چیزوں کے مجموعے کا نام حج ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حج صرف اور صرف حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں، حضرت اسماعیل کی وفائیں ہیں اور اللہ کے رسول کی ادائیں، انہیں ادا کر لو آپ کا حج ادا ہو جائے گا۔ آپ پورے حج کے ارکان دیکھ لیں، سارے ارکان دیکھ لیں، آپ کو ایک بھی رکن ایسا نہیں ملے گا جو کسی سے منسوب نہ ہو، جو کسی سے نسبت نہ رکھتا ہو، ایسا کوئی رکن نہیں کہ جو کسی سے نسبت نہ رکھتا ہو، ہر رکن آپ حج کا جو بھی رکن ادا کریں گے وہاں آپ کیوں ادا کر رہے ہیں آپ کو جواب ملے گا، چونکہ یہ حضرت حاجرہ نے ایسا کیا تھا، حضرت ابراہیم نے ایسا کیا، حضرت اسماعیل نے ایسا کیا، یہاں کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، حاجرہ نے بھی کچھ نہیں کیا، کہ میرے رسول نے ایسا کیا تھا، میرے رسول نے ایسا کیا۔ تو اب آپ سوچیں حج جو فرض ہے اس میں دو رکن ہیں، دو فرض ہیں حج ادا
کرنے کے 2 فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ، عرفات میں رکنا، یہ ایک فرض ہے، اور دوسرا طواف زیارت، ہم جو 10ویں کو جا کر ہم طواف کعبہ کریں گے 10ویں ذی الحجہ کو، یہ 2 فرض ہیں، ان 2 کے بغیر حج ادا نہیں ہو سکتا، ان 2 کے بغیر حج ادا، اگر کسی کا وقوف عرفہ چھوٹ گیا 9ویں ذی الحجہ کو وہ نہیں پہنچ سکا، وہ 10 کو ڈائریکٹ مینا پہنچا، طواف کعبہ بھی کر لے، قربانیاں بھی کر لے، جو کرنا ہو کر لے، اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرفات میں، مقام عرفات میں رکنا 9 ذی الحجہ کو یہ فرض ہے، یہ حج کا اہم رکن ہے، کہتے وہ ترک، وہ چھوٹا، حج چھوٹ گیا۔ اب یہ وقوف عرفہ کیا کس نے؟ یہ عرفات میں ٹھہرا کون؟ کہ جس کی ادا ہم ادا کر رہے ہیں، جس کی ادا ہم ادا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مقام عرفات پہ قیام کیا، مقام عرفات پہ قیام کر کے وہاں پورا دن آپ نے ٹھہر کر دعائیں کی، جبل رحمت پر دعائیں کی ہیں، اور سارے صحابہ کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو تمام حاجیوں کے لیے فرض کر دیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، کفار و مشرکین حج کرتے تھے، کفار و مشرکین، بہت سے لوگ اسی دھوکے میں ہیں، بہت سے لوگوں کو اسی میں دھوکہ ہو جاتا ہے نا، اور وہ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو مکہ مندر تھا، مکہ جو ہے نا وہ مندر تھا، مکیشور نام بھی دے دیا، مکیشور وہ مندر تھا، بعد میں مسلمانوں نے قبضہ کیا اور اسے اللہ کا گھر بنا لیا، مسجد بنا لیا، جو بھی بنا لیا، وہ یہ کہتے ہیں وہاں شیولنگ بھی ہے، حجر اسود کو شیولنگ بنا ڈالا ہے نا۔ آج کل تو ہر جگہ دیکھو تلاش جاری ہے نا، مسجد کے فواروں میں بھی انہیں نظر آ رہا ہے۔ ہاں تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مکیشور تھا، ہے نا، اور کیوں کہتے ہیں ایک یعنی پاکستان میں ایک مسلمان، نام کا مسلمان ہے نہیں مسلمان لیکن نام کا مسلمان ہے نا، گوہر شاہی وہ تعلق رکھتا ہے، مذہب گوہر شاہی، یہ بھی ایک نیا مذہب ہے، ایک نیا مذہب ہے گوہر شاہی، تو اس کا ایک ٹکلو سا عالم ہے، عالم کیا ہے نا، وہ سمجھے کہ دنیاوی پروفیسر ہے لیکن وہ اپنے آپ کو عالم اور خلیفہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، اور وہ بیٹھ کر ایسی بکواسیں کرتا رہتا ہے اسلام کے بارے میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یعنی غیر مسلم کہتے ہیں کہ مکہ پہلے مندر تھا تو تمہیں مرچیاں لگتی ہے، برا لگتا ہے، بھائی تھا، مانو کہ تھا، قرآن و حدیث میں ہے کہ وہ مکہ وہاں جو ہے 360 بت تھے تو مان لو کہ مندر تھا، ایسی بات نہیں، یہ وہم ہے، یہ تمہارا وہم ہے کہ وہ مندر تھا، مندر نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے پہلے ہی سے، حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تب سے وہ اللہ کا گھر ہے، حضرت آدم آئے تب سے وہ اللہ کا گھر، پھر وہ ٹوٹ گیا، اس میں یعنی بالکل صاف ہو گیا، نشان بھی مٹ گئے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت جبریل امین آئے ہیں اور حضرت جبریل امین نے آ کر نشان لگائے، اے ابراہیم یہ اللہ کے گھر کا یہ ایریا ہے، یہ نشان ہے، یہ اللہ کا گھر تھا، یہ خانہ کعبہ تھا، یہاں آپ کو تعمیر کرنی ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے ساتھ مل کر وہ تعمیر کی، اللہ کا گھر بنایا۔ جب دنیا شروع ہوئی، اسٹارٹ ہوئی ہے، اس دنیا کی ابتدا ہی خانہ کعبہ سے ہے، دنیا کی سٹارٹنگ خانہ کعبہ سے۔ جانتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے پانی بنایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، انسان کا وجود بھی پانی سے ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے نطفہ نجس پانی سے انسان پیدا کیا گیا، انسان ناپاک پانی سے، اور سب سے پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا، اور پانی پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ایک جگہ حکم دیا، یا ارض کونی، اے زمین بن جا، اے زمین بن جا، تو کہتے جیسے حکم ہوا، یہاں جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں سے بلبلے اٹھنا شروع ہوئے ہیں، جہاں آج خانہ کعبہ وہاں سے بلبلے اٹھنا شروع ہوئے، اور پھر جب یہ یعنی کہ بلبلے اٹھتے اٹھتے یہ پھیلتے گئے، اور وہاں وہ زمین یعنی کہ سوکھتا چلا گیا، اور سوکھتے سوکھتے جتنے یعنی وہاں سے پھیلنا شروع ہوا، جہاں جہاں تک یہ بلبلے پہنچے اور جہاں سوکھ گیا وہیں پر یہ روئے زمین ہے، یہ زمین وہیں پر ہے، باقی سب سمندر ہے، یہ باقی سب پانی، اور اسی پانی پر اللہ نے زمین کو بچھایا ہے، لیکن اس کی ابتدا، اس زمین کے بناوٹ کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی ہے نا، تو یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے، حالانکہ پہلے تو جنات اتارے گئے، جنات رہتے تھے، جناتوں کی بستیاں تھیں، لیکن جناتوں نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، اللہ کی یعنی کہ جو حدیں تھی اس سے پار کیا، تو اللہ نے فرمایا اب میں انسان بناؤں گا،
اب میں انسان بناؤں گا، میں اپنا خلیفہ دنیا میں نازل کروں گا۔ جنات و فرشتوں کو حکم دیا جاؤ انسانوں کی آمد کے یعنی انسانوں کے استقبال اور ویلکم کے لیے ان جناتوں کو سائیڈ میں کر دو، اس لیے کہ انسان جناتوں کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ پہلے تو نظر آتے تھے، اللہ نے فرمایا ان کو انویزیبل کرو، یہ نظر نہیں آنے چاہیے، اور یہ بستیوں سے ہٹاؤ۔ ان سب کو پہاڑوں اور جنگلوں میں دھکیل دیا گیا، سارے جنات ہٹا دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو نازل کیا گیا۔ حضرت آدم آئے ہیں تو جنت سے ایک پتھر اپنے ساتھ لائے تھے، ایک جنت سے ایک پتھر، جنتی پتھر اپنے ساتھ لائے، بالکل سفید چمکدار پتھر تھا، اتنا چمکدار کہ اس کی روشنی پورے علاقے میں پھیلتی تھی، اور جہاں تک اس کی روشنی پھیلتی تھی وہاں تک حرم کعبہ ہے، وہاں تک حرم۔ آپ کبھی جتنے لوگ حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، انہیں پتا ہوگا کہ ایک حد آتی ہے جہاں بورڈ لگ جاتا ہے، یہاں سے حد یعنی حرم کی حد شروع، یہاں سے حد حرم شروع۔ حالانکہ ابھی مکہ تو بہت دور ہے، خانہ کعبہ بہت دور ہے، لیکن یہیں سے حرم شروع ہو گیا، حرم شروع ہے۔ کہتے ہیں یہ حرم کی حد جہاں جہاں ہے، یہ پورا راؤنڈ حرم کی حد میں ہے۔ کہتے ہیں یہ حد وہ ہے کہ اس پتھر کی چمک جہاں تک پھیلی وہ حرم ہو گیا۔ اب وہ چمکدار پتھر تھا، حضرت آدم جنت سے لے کر آئے تھے، حضرت آدم نے وہیں پر رکھا تھا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہیں پر رکھا تھا اس پتھر کو، اور وہاں سے یہ روشنی پھیلی، جہاں تک روشنی پہنچی اللہ نے اسے حرم بنا دیا۔ اس حرم کا ادب یہ ہے، حرم کا ادب یہ ہے کہ یہاں آپ جانے کے بعد شکار نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، آپ گالی گلوچ نہیں کر سکتے، ولا فسوق ولا جدال، نہ گالی گلوچ ہو، نہ کوئی گناہ کا کام ہو، نہ لڑائی جھگڑا۔ آج کل لوگ جاتے، قرآن میں حکم اللہ نے فرمایا، لیکن آج بھی لوگ جاتے ہیں نا تو باورچیوں سے لڑتے ہیں، ہوٹل والوں سے، ٹور والوں سے لڑتے رہتے ہیں۔ بے اب تو اس مقام پر پہنچا کہ صبر کر، کھانا صحیح نہیں ملا، ناشتہ نہیں ملا، تب بھی صبر کر، لیکن نہ بندہ ٹوٹ پڑتا ہے، ارے تم نے تو ایسا کہا تھا، ایسا مل رہا ہے، یہ فیسلٹی نہیں ہے، مجھے تو ایسا کمرہ دیا، ویسا دیا، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا ولا فسوق ولا جدال، نہ اب کوئی بری بات کہنی ہے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا ہے، لیکن ہمیں صبر نہیں، چونکہ ہم نے حج کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس حدود حرم کو سمجھا ہی نہیں، ہم تو بس مال تھا حج کرنے پہنچ گئے، بھائی میں حج کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، واپس لوٹوں گا تو حاجی صاحب کہلواؤں گا، حاجی صاحب ہو جاؤں گا، حج کا فریضہ ادا ہو جائے، بس ہمارا بس اتنا کہ حج ہو جانا ہے، حج کر لینا بس ختم نہیں، اس کے بہت سے آداب۔ تو یہ حدود حرم ہے، جب بندہ حرم میں داخل ہو تو پھر وہاں کانٹا بھی نہیں توڑ سکتا، وہاں کے درختوں کو کاٹ نہیں سکتا، وہاں جانے کے بعد آپ ایک پھول بھی نہیں توڑ سکتے، وہاں کے کسی جانور کو مار نہیں سکتے، آپ وہاں کے یعنی کہ جو کبوتر ہو مدینے میں، وہاں کے کبوتروں کو ہٹا کر آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ چاہو کہ میں بیٹھ جاؤں، سایہ ہے وہاں کبوتر ہے تو آپ چاہو کہ اس کو ہٹا دوں میں بیٹھوں، کہتے اجازت نہیں ہے۔ یہ حرم کا ادب ہے، یہ حرم کا ادب، مکہ کا حرم اللہ نے بنایا اور مدینے کا حرم رسول اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اے اللہ مکہ کو تو نے حرم بنایا، مدینے کو میں حرم بناتا ہوں، مدینے کو میں حرم بناتا ہوں۔ اور کتنا حرم، سرکار فرماتے ہیں دعا میں فرماتے ہیں، اللہ میں نے اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک، مدینے کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، کہتا ہے اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک، اے اللہ میں نے اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو حرم بنا دیا، میں نے حرم بنا دیا، اے اللہ تو مدینے کے مد میں سا میں برکتیں عطا فرما۔ یہ مد اور سا اس زمانے کا وزن تھا، وزن تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وہاں کے کلو گرام، من وغیرہ کے جو گرامز ہیں، جو وزن ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جب اللہ کے رسول نے وہاں کے وزن اوزان کے لیے دعا فرمائی تو پھر وہاں آپ اندازہ کریں، وہاں اگتا کچھ نہیں ملتا سب کچھ ہے، اگتا کچھ نہیں ملتا سب کچھ، ساری دنیا کے پھل آپ کو وہاں مل جائیں گے، اللہ نے ساری برکتیں عطا فرما دی ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ جنت سے پتھر لائے تھے، سفید بالکل چمکدار روشن، ہے نا، اتنا چمکتا تھا کہ اتنی دور تک روشنی پھیلتی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت آدم نے، فرشتوں نے آ کر پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا، حضرت آدم کو حکم، آدم یہ اللہ کا گھر، اس کا طواف کرنا، اس کا طواف کرنا۔ حضرت آدم وہاں طواف کیا کرتے تھے، پھر آپ کی اولادیں ہوتی گئی، بڑھتی گئی، ہر کوئی وہاں طواف کرتا تھا، تو طواف کعبہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے۔ پھر کسی طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، یہ پورا خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا،
पूरा खाने काबा, ये नहीं कि तूफान में डूब गया, टूट गया, फूट गया, नहीं, पूरा खाने काबा उठा लिया गया और उठाकर सातवें आसमान पर रख दिया गया, जिसे आज बैतुल मामूर कहा जाता है। फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, उसे बैतुल मामूर कहा जाता है, फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। रखा कहां गया? खाने काबा पर। आप अगर खाने काबा के छत पर खड़े हो जाएं और ऐसे नजर करें तो ये बिल्कुल सर पर आपके बैतुल मामूर मिलेगा आपको। खाने काबा के बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर फरिश्तों ने रखा है, उठाकर रख दिया। फरिश्ते वहां तवाफ करते हैं, इंसान यहां तवाफ करता है, बस ये फर्क है, वरना तो बिल्कुल सेम मकामात हैं। फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, बिल्कुल उसकी सीध में नीचे इंसान खाने काबा का तवाफ करते हैं। अब ये हज़रत नूह के ज़माने में उठा लिया गया पूरा खाने काबा और वहां रख दिया गया, अब यहां मौजूद नहीं है। फिर तूफान आकर ख़त्म हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलादें बढ़ती गई, आगे सिलसिला चलता गया, इंसान फैलते गए, फिर बुत परस्ती भी शुरू हुई, है ना। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यानी वहां तो बिल्कुल खुला मैदान, वीरान सा मैदान था, बेआब हो गया। एक यानी कि पौधा, दरख्त तो दूर की बात, पौधा भी ना मिले, बिल्कुल एकदम सफाचट चटियल मैदान। कुरान ने उसे कहा चटियल मैदान, बिल्कुल बेआब हो गया, कुछ भी ना था। उस मौके पर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए इब्राहीम अपनी बीवी बच्चे को जाओ छोड़ कर आओ, उस मैदान में छोड़ कर आओ। दिखा दिया गया इस मैदान में छोड़ना है। तो जहां खाने काबा है वहां हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को इब्राहिम छोड़ कर आए हैं। क्यों छोड़ कर आए, उसकी वजह मैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में बयान करूंगा। अभी फिलहाल ये कि वहां छोड़ कर आए और जब छोड़ा है तो उसके बाद हज़रत इस्माइल जब बड़े हो गए, वहां बस्ती बस गई, फिर हज़रत इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर खाने काबा तामीर किया, है ना। तो अभी तो मुसलमानों का ही है, अभी तक उसके अंदर बुत घुसे नहीं है, अभी तक वो मक्का ही है, खाने काबा अल्लाह का घर ही है। हज़रत इब्राहीम के बाद फिर बाद के ज़माने में जब कुफार और मुशरिकीन ने उसमें अपने अपने बुत रखना शुरू किए, तब जाकर उसमें बुतों की एंट्री हुई। खैर वो एक अलग यानी कि पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह वो भी मैं आइंदा जुमा में बयान करूंगा। और कैसे हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने ये खाने काबा की तामीर की, वो सारी तफसील इंशाल्लाह डिटेल्स हम आइंदा जुमाओं में भी बयान करते रहेंगे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।